اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج اسی سے جڑی ہوئی چند باتوں کا مفسر بیان کر رہے ہیں اور ان باتوں سے متعلق جو عبارت ہے بیضاوی کی، پہلے بغور و عبارت سماعت کر لیں کہ وَكَرَّرَ الضَّمِيرُ لِلتَّنْصِيصِ عَلَىٰ أَنَّهُ الْمُسْتَعَانُ بِهِ لَا غَيْرُ وَقُدِّمَتِ الْعِبَادَةُ عَلَى الْاِسْتِعَانَةِ لِيَتَوَافَقَ رُءُوسُ الْآيَةِ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْوَسِيلَةِ عَلَىٰ طَلَبِ الْحَاجَةِ أَدْعَىٰ إِلَى الْإِجَابَةِ۔ وَأَقُولُ لَمَّا نَسَبَ الْمُتَكَلِّمُ الْعِبَادَةَ إِلَىٰ نَفْسِهِ أَوْهَمَ ذَلِكَ تَبَجُّحًا وَاعْتِدَادًا مِنْهُ بِمَا يَصْدُرُ عَنْهُ فَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْعِبَادَةَ أَيْضًا مِمَّا لَا يَتِمُّ وَلَا يَسْتَتِبُّ لَهُ إِلَّا بِمَعُونَةٍ مِّنْهُ وَتَوْفِيقٍ۔ وَقِيلَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَالْمَعْنَى نَعْبُدُكَ مُسْتَعِينِينَ بِكَ، وَقُرِئَ بِكَسْرِ النُّونِ فِيهِمَا وَهِيَ لُغَةُ بَنِي تَمِيمَ فَإِنَّهُمْ يَكْسِرُونَ حُرُوفَ الْمُضَارَعَةِ سِوَى الْيَاءِ إِذَا لَمْ يَنضَمَّ مَا بَعْدَهَا۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، عبارت کی جو توضیح ہے اختصار کے ساتھ میں اس کا ذکر کر دینا چاہوں گا۔ وَكَرَّرَ الضَّمِيرُ سے صاحب بیضاوی نے ایک اشکال کا جواب دیا ہے، جس اشکال کا حاصل یہ ہے کہ آخر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایا کی ضمیر کو مکرر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی ضمیر پر اکتفا کر کے اگر یوں کہہ دیا جاتا ایاک نعبد و نستعین، اس صورت میں بھی جس طرح عبادت الہیہ اللہ پر منحصر ہوتی، اسی طرح سے استعانت بھی ذات باری پر منحصر ہوتی۔ اس اشکال کا مصنف نے یہ جواب دیا ہے کہ تکرار اس لیے کی گئی تاکہ اس بات کی صراحت ہو جائے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت مستقلاً معبود ہے، مستحق عبادت ہے، اسی طرح مستقلاً مستعان بھی ہے۔ کیونکہ اگر واو کے ذریعہ ذکر کرتے استعانت کا تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ معبود اور مستعان کا مجموعہ تو ذات باری پر منحصر ہے، لیکن ہر ایک تنہا ذات باری پر منحصر نہیں بلکہ غیر کے اندر بھی یہ پائے جا سکتے ہیں۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے ضمیر میں تکرار کی گئی اور بتلا دیا گیا کہ جس طرح مجموعہ منحصر ہے ذات باری پر، اسی طرح سے تنہا عبادت اور استعانت بھی منحصر ہیں ذات باری پر۔ اب ایسی صورت میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی نے اس جواب کی تشریح یہ کی ہے کہ ایا کی ضمیر کا مقرر لانا تصریح حصر کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر ایا کا مذکور نہ ہوتا تو نستعین کا مفعول مؤخر بھی مانا جا سکتا تھا، اور ظاہر ہے کہ تاخیر کی صورت میں حصر نہیں ہوتا، اور جو تشریح ہم نے اوپر ذکر کی ہے علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی علیہ الرحمہ اس سے متفق نہیں ہے۔ اچھی بات ہے۔ وقدمت العبادہ سے عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی مفسر نے وجہ بیان کی ہے۔ حالانکہ استعانت کو عبادت پر مقدم کرنا چاہیے تھا کہ پہلے مدد طلب کی جاتی اللہ سے کہ وہ عبادت کی توفیق دے ہمیں، لیکن پھر بھی عبادت کو مقدم کیا گیا استعانت پر۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نستعین میں تمام مہمات میں باری تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے، اور عبادت بھی ایک مقصود ہے، لہذا عبادت کے لیے بھی معونت باری ضروری ہے۔ اس اعتبار سے تو نستعین کو نعبدوں پر مقدم کرنا چاہیے تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادت مقرب الی المولا ہے، یعنی بندے کو مولا کے قریب کرنے والی ہے، اور عبادت فعل ہے بندے کا، اور استعانت کہتے ہیں فعل مولا، یعنی معونت باری کو طلب کرنا، اور ظاہر ہے کہ فعل باری اشرف ہے بمقابلہ فعل اب کے، لہذا اس شرافت کی وجہ سے بھی نستعین کو نعبدوں پر مقدم کرنا چاہیے تھا، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ قاضی صاحب نے عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی 3 وجہیں بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے رؤوس آیات باہم موافق ہو جائیں گے، اور رؤوس آیات کا مطلب یہ ہے کہ آیت کے ان آخری حروف کو جو ایک خاص کیفیت کے ساتھ متصف ہوں ویسے ہی رکھا جائے، اور یہاں خاص کیفیت آخری حرف سے پہلے یا ساکن کا ہونا ہے، اور رؤوس آیات کو یکسانیت کو، رؤوس آیات کی یکسانیت کو فاصلہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ فصل کرتے ہیں 2 آیتوں کے درمیان، اگر فاصلہ نہ ہوتا تو 2 آیتیں آیت واحدہ بن جاتی۔ تو اب ادھر آپ دیکھیں رب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، عالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اگر ایاک نستعین و ایاک نعبد کہتے تو جو یا ساکن ہے نا اخیر سے پہلے وہ نہ ہو پاتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادت کو مقدم کر کے اس بات کو بتانا ہے کہ سائل کو سوال کرنے کے سے پہلے مسئول عنہ کے پاس کوئی وسیلہ، یعنی ایسی شے جس سے مسئول عنہ خوش ہو، مثلا ہدیہ ثنا وغیرہ بھیج دینا چاہیے، کیونکہ ہدیہ کو پہلے اپنی مراد کی مقبولیت کے واسطے زیادہ یعنی ہدیہ پیش کرنا اپنی مراد کی مقبولیت میں زیادہ معاون ہے، اور یہاں پر بھی عبادت ایک وسیلہ ہے، اور استعانت ذات باری سے ایک سوال ہے،
اور وسیلے کو سوال پر مقدم کیا جاتا ہے، اس وجہ سے عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا۔ اسی وجہ سے صلاۃ خمسہ میں دعا کب ہوتی ہے؟ نماز کے اختتام پر ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے۔ وَأَقُولُ سے قاضی صاحب نے خود ایک نقطہ بیان کیا ہے نعبدو کی نستعین پر تقدیم کا، اور اس نقطے کا حاصل یہ ہے کہ عبادت اور استعانت سے نہ تو باری تعالیٰ کا معبود ہونا ظاہر ہوتا ہے اور نہ ظاہر کرنا ہے۔ یہ عبادت اور استعانت سے نہ تو باری تعالیٰ کا معبود ہونا ظاہر کرنا ہے اور نہ مستعان ہونا ظاہر کرنا ہے، بلکہ اپنی تواضع، اپنی خاکساری کا اظہار ہے۔ اور اس تذلل کی بنیاد یہ ہے کہ بندے نے جب ایاک نعبد میں عبادت کی نسبت اپنی طرف کر کے اپنے کو عابد اور اللہ کو حقدار عبادت بتایا، معبود بتایا، تو ایسا کرنے سے اس بندے کے دل میں وہم ہو سکتا تھا کہ ارے باپ رے باپ، میں نے عبادت جیسی بڑی چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور میں اس کی وجہ سے بہت بڑی نعمت کا، انعام کا حقدار ہو گیا، گویا کہ اس قسم کا کبر پیدا ہو گیا۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے بعد میں فرمایا ایاک نستعین، کہ عبادت بھی ہماری ہی مدد سے ہے، تیرا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی عبادت بھی بغیر اللہ کی امداد کے، اس کی معونت کے پورے طور پر ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس نقطے کی وجہ سے عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا۔ اس پر ایک اشکال یہ ہے کہ استعانت کا صلہ با آتا ہے، لہذا ایاک کو براہ راست معمول بنانا کیسے درست ہوگا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ استعانت کا استعمال بغیر با کے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ صاحب قاموس نے اس کی صراحت کی ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حسب ما، با اور ایصال فعل کے قبیل سے ہے، یعنی حرف با کو حذف کر کے فعل کو براہ راست اس کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور بات ختم ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ایاک نستعین میں جو واو ہے یہ عطف کا نہیں ہے، بلکہ یہ واو حالیہ ہے، اور اب مانا ہوں گے نعبدو کا مستعینین بک، لیکن یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ علامہ ابن حاجب نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ مضارع مثبت حال ہو تو اس کو ذوالحال کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے صرف ضمیر لائی جاتی ہے، واو تو جملہ اسمیہ کی صورت میں لایا جاتا ہے، اور ایاک نستعین میں کوئی ضمیر نہیں، پھر اس کو حال بنانا کس طرح درست ہوگا؟ اس کے دو جواب بھی دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نحن مقدر مان لیں گے اور تقدیری عبارت ہوگی نحن ایاک نستعین، ایسی صورت میں اب یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور جملہ اسمیہ اگر حال ہو تو اس کا ارتباط واو کے ساتھ درست ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو قاعدہ بیان کیا ہے
اگر مضارع مثبت حال ہو تو اس کو مربوط کرنے کے لیے ضمیر ہونا ضروری ہے. یہ والا قاعدہ آپ کا بیان کردہ ہمیں تسلیم نہیں، کیونکہ یہ قاعدہ مطلق نہیں بلکہ اس وقت ہے جب کہ مضارع سے پہلے کچھ بھی نہ ہو، اور یہاں مضارع سے پہلے اس کا مفعول ہے، اس لیے جملہ اسمیہ کے ساتھ اس کی مشابہت کی وجہ سے واو کے ساتھ مربوط کرنا کافی ہے. اور یہ دوسرا جواب علامہ ابن مالک صاحب الفیہ کا ہے. اب نعبدو اور نستعین کے تعلق سے ایک قرأت کا ذکر کر رہے ہیں. اس قرأت کو سمجھنے سے پہلے مصنف کے آگے کی عبارت سمجھ لیجئے. مصنف آگے چل کر فرما رہے ہیں کہ علامت مضارع کو ایک قوم کسرہ دیتی ہے سوائے یا کے، بشرطے کہ اس علامت مضارع کا مابعد مضموم نہ ہو. نیز علامہ رضی نے اس کے تعلق سے فرمایا ہے کہ ثلاثی مجرد کے اندر معروف کا صیغہ جو باب سمیہ سے ہو، خواہ صحیح ہو یا اجوف ہو یا ناقص ہو یا مضاف ہو، اس باب کے علامت مضارع کو سوائے یا کے کسرہ دے دیتے ہیں. اور یہ مسلک علاوہ اہل حجاز کے جمیع عرب کا ہے. نیز مزید کے اندر اگر شروع میں ماضی کے حمزہ وصل آتا ہو تب بھی علامت مضارع کو سوائے یا کے کسرہ دیتے ہیں. مجرد کے اندر کسرہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ ماضی کے مکسور العین پر ہونے پر دلالت کرے، اور مزید کے اندر کسرہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس کا ماضی مکسور الاول ہے. سمیہ کی مثال اگر وہ لفظ مثال کی قبیل سے ہے تو صیغہ متکلم میں پڑھتے ہیں ایجلو، اس کی اصل اوجلو تھی. اور اجوف کی مثال صیغہ متکلم میں کیا ہے؟ اخالو، جو اصل میں کیا تھا؟ اخیلو تھا. اور مضاف کی مثال صیغہ تکلم میں اعدو، جو اصل میں اعدو تھا. اور مزید کی مثال نستعین ہے، جو اصل میں نون کے فتحے کے ساتھ نستعین تھا. نیز یہ بھی قاعدہ سوائے اہل حجاز کے سب کے نزدیک متفقہ ہے کہ علامت مضارع یا کے بعد اگر واو آ رہا ہو تو اس یا پر کسرہ کو جائز قرار دیتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یا کے بعد واو کا تلفظ ثقیل مانا گیا ہے، اس لیے واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت ہے. اور یا کے مضموم یا مفتوح رہتے ہوئے واو کو یا سے بدلنے کا کوئی بہانہ نہیں، اس لیے یا کو کسرہ دیتے ہیں تاکہ اس کے مابعد والے واو کو ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے یا سے بدل سکے. جیسے یجلو کہ یہ اصل میں یو جلو تھا، یہاں اسی قاعدے سے واو کو یا سے بدلا گیا ہے. اب رہی یہ بات کہ علامت مضارع یا کو کیوں کسرہ دینا جائز نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا پر کسرہ ثقیل ہے اور خود حرف علت ضعیف ہے. اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ نعبدو کے علامت مضارع کو کسرہ دینا کسی کے مطابق درست نہیں ہوگا. علامہ رضی کے نزدیک تو اس لیے کہ انہوں نے باب سمیہ کی قید لگا دی ہے اور ابدا نصرہ سے ہے، اور مصنف کے نزدیک اس لیے نہیں کہ وہ اذا لم یندم ما بعدہ کی قید لگاتے ہیں اور نعبدو کا ما بعد مضموم ہے. تو پھر مصنف کا یہ کہنا کہ نون کا کسرہ نیبودو اور نستعین دونوں کے اندر پڑھا گیا ہے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ یہ قراءت شاذہ ہے، اور قراءت شاذہ اسی کو کہتے ہیں جس کا نقل کرنا درست ہو.
اور اہل لغت کے اجماع کے مطابق نہ ہو، پس ائمہ لغت کے خلاف ہونا اس قرت کے وجود کے منافی نہیں ہے۔ اور رہا مصنف کا اذا لم ينضم ما بعدہ کہنا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے بعد متصلاً جو حرف آ رہا ہے وہ مضموم نہ ہو، اور نابودوں میں ما بعد یعنی عین کلمہ مضموم نہیں ہے، لہذا مصنف کے بیان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔